اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک بالکل. اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. ویسے اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات تھی. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا. کاسر لغت ورتفع جلسہ، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، قومت اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بات ذرا خطرناک بن گئی. آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا. اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی بالکل. اب حضرت اسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے. کتنا ہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، کسی اور نے یہ بیان کیا. اس طرح کے کرینے بنا کر نہ انہیں چاہ کے جان چھڑا لیں. مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے، بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو، کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاص ظاہر کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے کہا جمعرات، تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر نا جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چاروں. تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا. تو لوگوں نے شور کر دیا اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھگت رہے ہو نا، جنگ جمل اور سفینی، سارا اس کا بدلہ ہے. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، کام برا ہوا. یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم کہنا کہ حضور غلط کہہ رہے تھے لکھوانے کا رضا، آپ جھوٹے تھے، عمر سچا تھا، تو پھر یہ تو نبی پاک کے خلاف نہیں کہیں گے. آپ کا ارادہ ٹھیک تھا، مگر بات ہماری بدقسمتی کیا ہے. کئی چیزیں جن کی وجہ سے برکت سے رہ گیا. علامہ جو ہے نا شاطبی بہت عالم ہے، الموافقات لکھی 4 جلدوں میں اصول دین پر. تو اس میں ایک فصل لکھی کہ استاد کی بے ادبی سے آدمی بہت چیزوں سے محروم رہ جاتا. اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ تھوڑا صبر اور کرتا خضر کے ساتھ تو کئی اور راز ہمیں معلوم ہوتے، مگر اسے صبر نہ ہوتا. اور دوسرا حوالہ دیا کہ رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر جو ہے نا فلاں رات ہے رمضان کی، آپ بتانے کے لیے آئے، مگر 2 صحابی جھگڑ پڑے، ان کی لڑائی میں اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ نکال لی. اس نحوس لڑائی کی وجہ سے اس برکت سے بھی رہ گئے. اور تیسرا حوالہ یہ دیا کہ جب رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے، کوئی خلافت کا فیصلہ ہو جاتا تو شور و غل کی وجہ سے رہ گیا. بعد میں پھر کیا ہوا، وہ تنازع اب تک ختم ہی نہیں ہوئے. اچھا، اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھوانا چاہتے تھے؟ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کا لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہی حدیثوں میں آتا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر لکھوانے کی باتوں کو مانتے ہو شیعہ حضرات، تو وہ بھی اسی دور کی ہیں کہ آپ نے لکھوانے کے لیے کہا کہ ابوبکر کو بلاؤ تاکہ میں اس کے لیے لکھ دوں. بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرنے والا. پھر بعد میں کہا نہیں، اللہ اور مومنوں کو ابوبکر کے سوا پسند ہی کوئی نہیں آئے گا، یا ویسے ہی آیا آتا ہی ہونا، رہنے دو لکھنے کو. یہ لکھنے کی بات آتی ہے نا اسی بیماری کے بارے میں. اچھا، یہ ساتھ ہے حضرت بالکل حضرت ابوبکر کے بارے میں، اسی صحیح بخاری مسلم سب کتابوں میں آتا ہے.